سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سنت اور حکمت۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، پروگرام کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں بہت کچھ سنا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ سنیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، سنت میں حکمت ہے، یہ جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور یہ جملہ واقعی بہت صحیح ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے۔ سنت پر عمل کرنے میں ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو اپناتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی شخصیت کو کاپی کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں اس کی محبت اور عظمت آپ کے دل میں ہے، تو کسی کی ادا کو ادا کرنا محبت کی نشانی ہے۔ اور سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، تو اس پر عمل کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ کیا بات ہے! یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی مضبوطی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرتا ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ الکریم قیامت میں صاحب سنت یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہو اس کی تو کیا ہی شان ہے، وہ ہر غم ہر بلا سے دور ہوگا۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنا یوں بھی کسی حکمت سے خالی نہیں کہ ہم اسے فالو کر رہے ہیں جو تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہے اور کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے، عقل کل کے فرشتے جن کے گرد طواف کرتے ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی، یہ خود اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم اس شخصیت کی سنت ادا کر رہے ہیں جس کے لیے یہ کائنات بنی۔ سبحان اللہ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں اور لا تعداد فائدے ہیں، انگنت فضائل اور حد سے زیادہ رحمتیں ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں شب و روز کے ہر کام میں ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کھانے کے بارے میں کچھ سنتیں آداب یہاں پر ذکر کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس ایپیسوڈ میں آج انشاءاللہ الکریم ہم پانی پینے کی سنتوں پر کلام کریں گے، حکمتیں جانیں گے، آداب بھی سیکھیں گے اور معلومات کا ایک انمول خزانہ حاصل کریں گے۔ FGN چینل کے ویورز، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، واقعی میں آپ کو معلوم ہے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب غور کر لیں کہ دن میں کتنی ساری نعمتیں ایسی ہیں جو پانی کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں ہمارے لیے بن رہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ زندگی میں
پانی کا کتنا اہم کردار ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو رات تک کہاں کہاں پانی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تو پانی پیتے ہیں، کبھی وضو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی غسل میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت جگہ یہ پانی استعمال ہوتا ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ہی ممکن نہیں۔ پانی پینے کے بعد جو سکون ایک پیاسے کو حاصل ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس پانی کی عظیم نعمت کو ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق پینے کے بارے میں جانتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، پانی پیتے وقت یہ نیت کیجئے کہ اس پانی پینے کے ذریعے عبادت اور کسب حلال پر قوت حاصل کروں گا۔ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پیوں گا۔ پی لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں کروں گا۔ آپ اتنی پیاری پیاری نیتیں کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ FGN چینل کے ویورز، پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس طرح پئیں کہ ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیجئے اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں نوش کیجئے۔ اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ پانی کو چوس کر پیا کیجئے، بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں۔ جب پی لیں تو الحمدللہ کہہ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ FGN چینل کے ویورز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت خود ہی یوں ارشاد فرمائی کہ اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے کے مطابق پانی پینے کی حکمت یہ ہے کہ ایک ہی لمبی سانس میں پینے سے سانس کی آمد و رفت بگڑ سکتی ہے، نیز برتن میں سانس لینے سے بدبو کی صورت میں پانی پینے میں کراہت ہو سکتی ہے، اور یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے اچھو لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں کہ آپ ایک سانس میں پانی پیے تو اچھو بھی لگ سکتی ہے آپ کو، جس کو دھسکا بھی کہتے ہیں، تو یہ پرابلم ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت خود ارشاد فرما دی۔ کیا بات ہے، اس پر عمل کریں کہ ایک سانس میں ہم کو نہیں پینا بلکہ 3 سانس میں پینا ہے۔ اگر سانس لے کر ٹھہر جائیں پھر پانی پئیں تو اس کا خطرہ نہیں رہتا۔ ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی 3 سانسوں میں پیو۔ پہلا گھونٹ پینے کا شکر، دوسرا پیٹ کے لیے شفا، اور تیسرا شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اس لیے کہ یہ 3 گھونٹ ہوئے جو کہ طاق عدد ہے، اور طاق عدد اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی چوس کر پیو کہ یہ خوراک کی روانی کا باعث اور خوشگواری اور جلد ہاضمے کا ذریعہ ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ گٹا گٹ نہ پیئے کیونکہ اس سے جگر کی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ویورز، آپ کو پانی ٹھہر ٹھہر کر چوس کر آرام سے پینا ہے، جس طرح سنت طریقہ بتایا گیا۔ ایک سانس میں پانی پینے سے زیادہ پیا جاتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے اور اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی دیکھ کر پینے میں حکمت یہ ہے کہ پانی میں کیڑا مکوڑا یا کوئی گندگی یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچائے ہونے کی صورت میں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا قوی اندیشہ ہے، تو اس لیے پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے۔ اس لیے دیکھ کر پینے سے اس طرح کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس حوالے سے ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار کی بات ہے، ایک مدنی قافلے میں جب امیر قافلہ نے بیان کیا کہ پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے، تو اس قافلے میں موجود ایک اسلامی بھائی نے بتایا واقعی پانی دیکھ کر ہی پینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک دکاندار بغیر دیکھے پانی پینے لگا تو ایک کاکروچ اس کے ہونٹ سے جا چپکا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ویورز، سنت کے مطابق پانی نوش فرمائیے، انشاءاللہ سیراب بھی ہوں گے، بیماری سے بھی بچیں گے اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔
بعض لوگ پانی ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں، خاص کر جب گرمی سے تھک ہار کر باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں اور جلدی جلدی پی لیتے ہیں۔ اس کے طبی نقصانات بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں خصوصاً پاؤں پر سوجن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ پانی پیتے وقت برتن ہی میں سانس لیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کہ اتنے پیارے پیارے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ جن میں بڑی بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ برتن میں سانس لینے سے اس میں جراثیم منتقل ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جراثیم آ جاتے ہیں۔ نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ہی زیادہ پانی پینے سے بچنا چاہیے کہ اس سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا پانی پی لینا یہ نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے پی لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اس کی عادت بنا لے تو اس کو پھر نقصانات ہو سکتے ہیں کہ اس کا بدن کمزور ہو جائے۔ بعض لوگ گلاس میں پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ حالانکہ منقول ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی مومن نے ایک گلاس میں پانی پیا، آدھا گلاس اس نے پی لیا اور آدھا گلاس پانی بچ گیا، اب آپ بھی مومن ہیں، اب آپ اس گلاس کے پانی کو نہ پھینکیں بلکہ اس گلاس کے پانی کو آپ نوش فرما لیں کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی پانی پینے کی سنتیں اور ان کے پیچھے موجود حکمتیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آج میڈیکل سائنس جن چیزوں کو نقصان بتا رہی ہے وہ 1400 سال پہلے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دی ہے۔ یہ تو بات ہوئی نارمل پانی پینے کی، آئیے اب بات کرتے ہیں زمزم کی۔ اور یہ پانی تو اتنا پسند ہے لوگوں کو کہ ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ اس پانی کو خوب پیٹ بھر کر پیا جائے۔ FGN چینل کے ویورز، آئیے زمزم کے پانی کے کچھ فضائل سنتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ زمزم کا پانی تقریباً 5000 سال پرانا پانی ہے، لیکن یہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی مواد کی کمی ہوتی ہے۔ اس پانی کو پی کر کافی ساری برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے۔ آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں، جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ زمزم پینے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اب یہ تو ہم نے کچھ فضائل بھی سنے، اب آداب بھی سنتے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں۔ حرم پاک میں ہوں تو زمزم پیتے وقت حتی الامکان ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اور اگر مکہ شریف میں نہیں ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے پیئیں۔ ایک اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ زمزم کو پیٹ بھر کر پیئیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، مومن جو ہے نا زمزم کو پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ FGN چینل کے ویورز، امید کرتا ہوں آج آپ نے بہت کچھ اس ایپیسوڈ کے ذریعے سیکھا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ FGN چینل کے ویورز، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم پھر کسی سنت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور یہاں پر ہم تبصرہ کریں گے، ذکر کریں گے ان سنتوں کا، ان کی حکمتوں کا اور ان کے فضائل کا۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے،
پر چلا کیجیے